بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول بار کی۔ مصنف ہیں مظہر کلیم MA۔ ادھر والٹر نے بھی اطلاع دی ہے کہ عمران درست ہو گیا ہے، حالانکہ پروفیسر اسکاٹ کے مطابق اب وہ زندگی بھر دوبارہ ذہنی طور پر مرد نہیں بن سکتا۔ والٹر کی تحقیقات کے مطابق عمران کی والدہ نے غصے میں آ کر اس کے سر پر جوتیوں کی بارش کر دی تھی، جس کی وجہ سے عمران درست ہو گیا۔ یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ ہومر نے واقعی پوری تفصیل سے ساری صورتحال بتا دی۔ درمیان میں اس نے کئی بار رک کر سانس بھی لی، ایک بار میز پر موجود شراب کی بوتل سے چند گھونٹ بھی لیے، لیکن اس دوران جم بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں باس؟ جم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ میں اپنا مشن مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں، لیکن عمران کے ذہنی طور پر ٹھیک ہو جانے کے بعد ایک لحاظ سے تو میں کیا بلکہ بلیک تھنڈر ایک بار پھر ٹھیک اسی طرح ناکام ہو گیا جس طرح ٹرومین آخری لمحے میں ناکام ہو گیا تھا، اور اگر میں نے عمران کے درست ہونے کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دے دی تو لازماً اس ناکامی کا ذمہ دار مجھے گردانا جائے گا اور میری فوری موت یقینی ہو جائے گی۔ ادھر عمران کے ٹھیک ہو جانے کے بعد پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خاتمے والا مشن بھی بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ ایک لحاظ سے ہم جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پہنچ گئے، ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بالکل باس، یہی نتیجہ نکلے گا۔ میں ہیڈ کوارٹر کو جانتا ہوں اور میں نے اس ساری صورتحال کا مکمل تجزیہ بھی کر لیا ہے۔ اب آپ کی بچت صرف اس میں ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح عمران کو دوبارہ ذہنی طور پر عورت بنا دیں۔ یہ آپ کے باقی مشن سے زیادہ اہم ہے، جم نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ پروفیسر اسکاٹ تو مر چکا ہے، ہومر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں بھی ذاتی طور پر انسانی ذہن پر خاصی ریسرچ رکھتا ہوں، گو میں پروفیسر اسکاٹ کی طرح ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جس تجربے کے تحت پروفیسر اسکاٹ نے عمران کو ذہنی طور پر عورت بنایا تھا اس کا مجھے بھی بخوبی علم ہے، اور واقعی یہ ناقابل علاج بات تھی، لیکن قدرت بعض اوقات ایسے اتفاقات پیدا کر دیتی ہے کہ ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور یہی اتفاق عمران کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر جوتیاں ماری اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ کیفیت عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی، لیکن چونکہ اس طرح کے ذہنی خلیات پر پروفیسر نے ایک بار تبدیل کر دینے تھے، اس لیے ان جوتیوں والا علاج فی الحال عارضی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ مستقل ہو جائے، کیونکہ انسانی ذہن میں خلیات مرتے بھی رہتے ہیں اور نئے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر فوری طور پر کام کیا جائے تو اس عارضی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ترکیب میں جانتا ہوں، جم نے کہا تو ہومر بری طرح چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکدم مسرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ اوہ ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر یقیناً میری زندگی بچ جائے گی، ہومر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتا دوں باس کہ اتفاقات بار بار وقوع پذیر نہیں ہوا کرتے، اس لیے اگر اب عمران دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن گیا تو پھر ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے مشن کا تعلق ہے تو پاکیزہ سیکرٹ سروس والے لازماً کہیں چھپ گئے ہوں گے یا انہوں نے میک اپ کر لیا ہوگا، لیکن کب تک ایسا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران کا رابطہ لازماً ان لوگوں سے رہتا ہوگا، اس لیے لازماً عمران کے ذریعے ان لوگوں کو ٹریس کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، جم نے کہا، اور ہومر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ میں کر لوں گا، بس یہ عمران دوبارہ کسی طرح لیڈی بن جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہومر نے کہا۔ باس، اس کی ترکیب یہ ہے کہ عمران کے سر پر عین اسی جگہ خاصی بھرپور چوٹ ماری جائے جس جگہ یہ خلیات موجود ہیں، اس لیے لازماً ضرب لگنے سے ہل جائیں گے اور ان کی وہ عارضی کیفیت ختم ہو جائے گی جو اتفاق سے پیدا ہوئی ہے، جم نے کہا، اور ہومر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اوہ واقعی بے حد آسان حل ہے، میں خواہ مخواہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا، ہومر نے مسرت اور حیرت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ لیکن باس، یہ سوچ لیجیے گا کہ یہ کام خاصا مشکل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عمران کو اغوا کیا جائے، پھر اسے بے ہوش کیا جائے، پھر ضرب لگائی جائے، اور ضرب بھی ایسی ہو کہ
جو مقصد حل ہو جائے۔ زیادہ ضرب سے عمران کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ جم نے کہا، یہ میں کر لوں گا، اس کی فکر مت کرو۔ ہومر نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو سب سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے کہ عمران کا خاتمہ ہی کر دیں؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں یہ کام اس وقت بھی آسانی سے کر سکتا تھا جس وقت عمران کو بے ہوش کر کے پروفیسر اسکاٹ نے اس کا ذہن تبدیل کیا تھا، لیکن میں ہیڈ کوارٹر کی وجہ سے مجبور ہوں۔ نہ جانے وہ کیوں عمران کو زندہ رکھ کر اپنا ایجنٹ بنانے پر مصر ہیں۔ ہومر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور جم مسکرا دیا۔ باس، ہیڈ کوارٹر اپنے مفادات کے تحت سوچتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس عمران کے ذریعے تنظیم کا کوئی اہم مشن مکمل کرنا ہو۔ جم نے کہا اور ہومر نے سر ہلا دیا۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم جب تک ہیڈ کوارٹر کے احکامات نہ لیں عمران کو ختم نہیں کر سکتے، ورنہ حکم دلی کے جرم میں ہمیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہومر نے جواب دیا، ویسے باس ایک اور حل بھی ہے اگر آپ پسند کریں تو۔ جم نے کہا، وہ کیا؟ ہومر نے حیرت بھرے انداز میں چونک کر پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ عمران کو ہلاک کر دیں اور ہیڈ کوارٹر کو کہیں کہ چونکہ عمران عورت بن کر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، اس لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے اسے گولی مروا دی ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر اس بات کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، اسے لازماً آپ کی رپورٹ پر یقین ہی کرنا پڑے گا۔ جم نے کہا، ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہارے لائے ہوئے آئیڈیا پر عمل کروں گا کیونکہ اس کے ذریعے میں نے دوسرا مشن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر میں تمہارے دوسرے حل کو مکمل کروں گا۔ ہومر نے کہا، یہ فیصلہ درست ہے باس۔ جم نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے بہت شکریہ، اب تم جاؤ تاکہ میں اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے حرکت میں آ سکوں۔ ہومر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جم کرسی سے اٹھا۔ اس نے ہومر کو سلام کیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر، کاش مجھے کسی طرح عمران اس وقت ہاتھ لگ جاتا جب وہ عورت بنا ہوا تھا، تو یقین کرو میں اس کی پورے شہر میں ایسی پبلسٹی کرتا کہ پھر ساری عمر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تنویر نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کے فلیٹ میں موجود باقی ممبران کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران مستقل طور پر عورت بنا رہتا تو سیکرٹ سروس میں کچھ نئی مثلثیں وجود میں آ جاتی۔ اس بار خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے اس فکرے پر کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ظاہر ہے خاور نے جس پیرائے میں لفظ مثلث کو استعمال کیا تھا اس کا مطلب سب بخوبی سمجھ گئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کے عورت بن جانے پر کوئی اس پر عاشق ہو جاتا؟ کیا تم نے سیکرٹ سروس کے ممبران کا اخلاق اس قدر گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں جواب دیا تو اس کا جواب پر ایک بار پھر بھرپور قہقہا لگا، کیونکہ خاور کے لفظ مثلث کا رد عمل توقع کے عین مطابق ظاہر ہو گیا تھا اور ممبرز کے اس قہقہے پر تنویر بے اختیار جھونپ سا گیا۔ اس وقت کافی ممبر تنویر کی متبادل رہائش گاہ پر موجود تھے۔ وہ سب نئے میک اپ میں تھے۔ جولین میں شامل نہ تھی کیونکہ وہ اپنے فلیٹ میں ہی تھی۔ اسے چیف نے متبادل رہائش گاہ پر جانے کے احکامات نہ دیے تھے۔ چوہان، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان لوگوں میں شامل نہ تھے۔ گو ان کی آمد کسی بھی لمحے متوقع تھی کیونکہ تنویر نے انہیں بھی دعوت دی تھی اور انہوں نے پہنچنے کا کہا تھا۔ اصل بات تو مس جولیا کا رد عمل ہے، وہ لیڈی عمران کو کس طرح ڈیل کرتی، صدیقی نے کہا اور وہ سب مسکرا دیے۔ مجھے یقین ہے جس طرح اماں بھی نے عمران کے سر پر جوتیوں کی بارش کی ہے اسی طرح جولیا بھی جوتیوں کی بارش کر دیتی، نعمانی نے جواب دیا اور سب مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور تنویر نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تنویر نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، عاطف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نامانوس سی آواز سنائی دی، لیکن تنویر مسکرا دیا کیونکہ یہ کوڈ نام صفدر کا تھا۔ جب بھی وہ متبادل رہائش گاہیں اور متبادل میک اپ کرتے تو نئے کوڈ نام ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے عاطف، تم ابھی تک آئے نہیں؟ سب دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تنویر نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا، یہی اطلاع دینے کے لیے تو میں نے فون کیا ہے، ارسلان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ جنرل ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس حملے کی اطلاع کسی نے فون پر ارسلان کے ملازم توفیق کو دی تو اس نے فوراً ہی یاسر کو اطلاع دے دی اور میں تمہارے پاس آنے کے لیے ابھی دروازے پر ہی تھا کہ باس کا فون آ گیا۔ میں اور کیانی
دونوں جنرل ہسپتال جا رہے ہیں، میں نے سوچا تمہیں فون کر کے اطلاع دے دوں۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اب اس کی حالت کیسی ہے؟ کس نے کیا ہے قاتلانہ حملہ؟ تنویر کے لہجے میں یکلخت شدید پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ابھی مجھے کچھ علم نہیں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کیا ہمارے متعلق باس نے کوئی ہدایت دی ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ مجھے تو نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ براہ راست تم سے بات کرے۔ اوکے، خدا حافظ، دوسری طرف سے صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ویری بیڈ، کہیں اسے زیادہ چوٹ نہ آ گئی ہو۔ تنویر کے لہجے میں ایسی پریشانی تھی جیسے اسے اس خبر سے حقیقتاً شدید دھچکا لگا ہو۔ کیا ہوا ہے تنویر؟ کس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ خاور نے پوچھا اور تنویر چونک پڑا کیونکہ ظاہر ہے فون تو وہ خود اٹینڈ کر رہا تھا، اس لیے دوسرے ساتھیوں کو تفصیل کا علم نہ تھا۔ صفدر کا فون تھا، عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور کسی نے اس حملے کی اطلاع اس کے ملازم سلیمان کو فون پر دی اور سلیمان نے چیف کو اطلاع دی، جس پر چیف نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ہاسپٹل بھیجا ہے۔ تنویر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ حملہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ سلیمان کو فون کر کے اس کی اطلاع دیتے؟ خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ میرا ذہن میں ایک اور خیال آ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ حملہ بلیک تھنڈر کی طرف سے ہوا ہے، اچانک چوہان نے کہا، اور وہ سب چوہان کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ میں وضاحت کرتا ہوں، رابرٹ نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانا ان کے مشن میں شامل تھا، اور عمران کو ذہنی طور پر عورت بنا بھی دیا گیا تھا، لیکن عمران کی اماں بھی نے ان کا یہ مشن ناکام بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر تک وہ فوٹو پہنچایا گیا۔ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ باس بتا چکا ہے کہ اس فوٹو کا جب تجزیہ کیا گیا تو اس میں سے ایسی ریزز نکلتی ہوئی پائی گئیں جن سے اس فوٹو کی نشاندہی کسی مشین پر باقاعدہ سے ہو سکتی تھی۔ اگر صفدر یہ فوٹو دانش منزل نہ پہنچا دیتا تو لازماً صفدر کی رہائش گاہ سامنے آ جاتی اور پھر صفدر کے ذریعے باقی ساتھی بھی آسانی سے ٹریس ہو جاتے۔ ادھر واپسی کے سفر کے دوران اچانک رابرٹ کا ہلاک ہو جانا بتاتا ہے کہ بلیک تھنڈر کو رابرٹ کے حالات کا کسی طرح علم ہو گیا، اور رابرٹ کا اس طرح ہماری موجودگی میں اچانک ہلاک ہو جانا اور ہلاک ہونے سے پہلے اس کا یکلخت ساکت ہو جانا اور اس کی آنکھوں کا ایک جگہ ٹک جانا کہ وہ بالکل مجسمے کی طرح نظر آنے لگا تھا، اور پھر فوراً بعد اس کے مر جانا، یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ذہن پہلے پڑھا گیا اور پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بلیک تھنڈر کے پاس حیرت انگیز قسم کے سائنسی وسائل موجود ہیں۔ لازماً رابرٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کی نظروں میں آ چکے ہوں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیف نے فوری طور پر ہم سب کو متبادل رہائش گاہوں پر منتقل ہونے اور میک اپ میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے، چوہان نے کہا، اور پھر سانس لینے کے لیے وہ رک گیا۔ یہ ساری باتیں تو ہمیں بھی معلوم ہے چوہان، لیکن تنویر نے کہا، وہی بتا رہا ہوں، اس سے ظاہر ہے کہ بلیک تھنڈر ہماری طرف سے اندھیرے میں چلی گئی، چنانچہ ایک اسکیم بنائی گئی جس سے ان کے دونوں مشن پورے ہو سکیں۔ عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کی باقاعدہ اطلاع دی گئی تاکہ عمران کی وجہ سے سیکرٹ سروس کو چیک کیا جا سکے۔ انہیں یقین ہوگا کہ عمران پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کی انکوائری لازماً سیکرٹ سروس کرے گی، اور انہوں نے یقیناً اس مقصد کے لیے مخصوص انتظامات کر رکھے ہوں گے، چوہان نے کہا، اور سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ، تمہارا تجزیہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے چوہان، اور شاید اس وجہ سے چیف نے ہمیں کسی قسم کی ہدایت نہیں دی، وہ ہمیں سامنے نہیں لانا چاہتا ہوگا۔ خاور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو تنویر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تنویر نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں عاطف، ارسلان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ تنویر نے چونک کر کہا۔ ارسلان ہوش میں آ گیا ہے، لیکن ایک بار پھر وہ ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے، اور اسپیشل ہسپتال کے ماہر ڈاکٹر نے چیف کے کہنے پر اس کا جو ذہنی تجزیہ مائکروسکوپ مشین کے ذریعے کیا ہے، اس نے انتہائی مایوس کن رپورٹ دی ہے۔ ارسلان نہ صرف دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن گیا ہے، بلکہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی اس طرح متاثر ہوئی ہیں کہ وہ انتہائی سست اور کاہل سا ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ بات کرتا ہے، آہستہ آہستہ جسم حرکت دیتا ہے، بالکل کسی مشرقی نوجوان کی طرح جیسے بزرگ عورتیں تیز چلنے سے بھی منع کرتی ہیں، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
اوہ ویری بیڈ، یہ تو پاکیشیا کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ ارسلان جیسا عظیم ذہن اس طرح ناکارہ ہو جائے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اس کی جسمانی کارکردگی بھی ڈاؤن ہو جائے گی۔ تنویر نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، اور ڈاکٹروں نے جو تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق اب ارسلان کے ذہن کو اگر ذرا سا بھی چھیڑا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو سکتا ہے، اس لیے اب اس کے درست ہونے کا کوئی اسکوپ باقی نہیں رہا۔ صفدر کے لہجے میں گہرا دکھ اور افسوس موجود تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے اور کہاں ہوا؟ تنویر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کے تاثرات نمایاں تھے۔ ارسلان نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا ہے کہ وہ فلیٹ سے نکل کر سر سلطان کی کوٹھی ان سے ملنے جا رہا تھا کہ اچانک ایک عورت کی چیخ تاریک روڈ کے ویران علاقے میں سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک کوٹھی کے گیٹ سے ایک عورت بری طرح چیختی ہوئی نکلی اور سڑک کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ وہ غیر ملکی عورت تھی اور بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک غیر ملکی نوجوان بھی دوڑ رہا تھا۔ عمران نے کار اس عورت کے قریب لے جا کر روکی تو وہ غیر ملکی عورت چیختی ہوئی اس کا کار کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ جبکہ عمران نے اس نوجوان کو روکا۔ وہ نوجوان شکل و صورت سے کوئی شریف آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اور عورت میاں بیوی ہیں اور یہاں ایک غیر ملکی کمپنی میں ملازم ہیں۔ وہ ابھی ایک کلب سے واپس کوٹھی میں آئے ہی تھے کہ ایک خوفناک اژدہا برآمدے میں پھن لہراتا ہوا انہیں نظر آیا، اور جیسے ہی وہ کار سے اترے اس نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں خوف سے چیختے ہوئے باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ کار میں بیٹھی اس خوفزدہ عورت نے بھی اس بات کی تائید کر دی، جس پر عمران جیپ سے ریوالور نکال کر اس نوجوان کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ چیکنگ کے لیے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ضرب اس قدر اچانک اور زوردار تھی کہ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا، اور اسے اب یہاں اسپتال میں ہوش آیا ہے۔ یہ بیان اس نے ڈاکٹروں کو دیا تھا کیونکہ اس کی کیفیت کے پیش نظر ڈاکٹر نے اس سے ملاقات سے منع کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے جب بتایا تو میں اس کوٹھی پر پہنچا۔ وہاں عمران کی کار واقعی سڑک پر موجود تھی، لیکن وہ کوٹھی خالی پڑی تھی، اور ہمسایوں نے بتایا کہ آج صبح ہی وہ غیر ملکی جوڑا یہاں آیا تھا، پھر رات کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ چوہان کا تجزیہ درست نکلا کہ ارسلان پر سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا ہے۔ تنویر نے کہا، ہاں صورتحال تو ایسی ہی ہے، بہرحال دیکھو اب چیف کیا فیصلہ کرتا ہے، دعا کرو۔ صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تنویر نے بڑے بے جان سے انداز میں ریسیور رکھا اور پھر مختصر لفظوں میں ساری تفصیل بتا دی۔ عمران کی حالت کا سن کر سب کے چہرے بری طرح لٹک گئے، کیونکہ عمران کی جو حالت بتائی گئی تھی وہ تو موت سے بھی بدتر تھی۔ میں چیف سے بات کرتا ہوں، ان حالات میں ہمارا اس طرح چھپ کر بیٹھے رہنا غلط ہے، چوہان نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ تو کیا کرو گے تم؟ پہلے یہ تو سوچو، نعمانی نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ صفدر نے بتایا ہے اس لحاظ سے ہم عمران کو تندرست تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم ان لوگوں کے خلاف کام تو کر سکتے ہیں جنہوں نے عمران کو اس حالت میں پہنچایا ہے، چوہان نے اسی طرح جوشیلے لہجے میں کہا۔ لیکن ہمارے پاس کیا لاہے عمل ہوگا؟ اب تو یہ ممکن نہیں کہ ہم بس سڑکوں پر دوڑنا شروع کر دیں، تنویر نے کہا۔ تنویر کی بات درست ہے، ہمیں پہلے کوئی لاہے عمل طے کرنا چاہیے، اس کے بعد چیف سے بات کرنی چاہیے، نعمانی نے کہا۔ چوہان، تمہارا ذہن اس کیس میں خاصا بہتر جا رہا ہے، تم سوچو، خاور نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک منٹ، چوہان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، اس کے سارے ساتھی ہونٹ بھیجے اسے دیکھتے رہے۔ اچانک چوہان نے اپنی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھولی، اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے بنیادی کلو تلاش کر لیا ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ گے کہ تمہارے آج کل کمپیوٹر بنے ہوئے ذہن نے کون سا نتیجہ نکالا ہے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، جس عمارت سے پروفیسر اسکاٹ اور ہومر کی لاشیں ملی تھی، میں نے اپنے طور پر اس کی تلاشی لی تھی۔ اس تلاشی کے دوران ایک کمرے کی الماری میں سے ایک خالی بریف کیس پڑا ہوا ملا تھا۔ یہ عام سا بریف کیس تھا، اس کو میں نے اچھی طرح ٹٹولا تھا، لیکن وہ بالکل ہی خالی تھا، اس لیے میں نے اسے واپس پھینک دیا تھا، اور ظاہر ہے خالی بریف کیس سے میں نے کیا لینا تھا۔ لیکن ابھی اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جس کا اس وقت مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ اس بریف کیس کے اندر کی طرف اسے فروخت کرنے والی کمپنی کی چٹ لگی ہوئی تھی، جو دراصل اس بریف کیس کا کاؤنٹر کارٹ تھا۔ اس پر ایک نام لکھا ہوا تھا، مارٹن۔ بظاہر اس نام کی کوئی انفرادیت نہیں ہے،
دارالحکومت میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں مارٹن موجود ہوں گے، لیکن اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ مارٹن سے آگے دو حروف بھی بریکٹ میں درج تھے، ایس اور سی، جس کا اس وقت تو میرے ذہن میں مطلب نہیں آیا تھا، لیکن اب اچانک آ گیا ہے۔ ایس اور سی کا مطلب ہے سلور کلب، اور سلور کلب کے مالک کا نام ہی مارٹن ہے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مارٹن منشیات کا بڑا اسمگلر ہے۔ اگر یہ واقعی وہی مارٹن ہے تو پھر اس کا تعلق لازماً بلیک تھنڈر سے ہے، اور اس نے ہی یہ بیگ ہومر اور پروفیسر اسکاٹ کو مہیا کیا ہوگا۔ اگر ہم مارٹن کو ٹٹولیں تو یقیناً بلیک تھنڈر کے یہاں موجود ایجنٹوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ چوہان نے جلدی جلدی کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ ویری گڈ چوہان، یہ اچھا کلو ہے، تنویر نے سب سے پہلے چوہان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ وہی مارٹن ہے تو میں اسے فون پر یہاں بلوا سکتا ہوں، یکلق نعمانی نے کہا، اور وہ سب نعمانی کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑے۔ وہ سب حیرت سے نعمانی کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سلور کلب میرے فلیٹ سے قریب ہے اور میں اکثر وہاں جاتا آتا رہتا ہوں۔ مارٹن مجھے کوئی بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہے، اور اس تاثر کی بنا پر اس نے بذات خود میرے ساتھ دوستی اور بے تکلفی پیدا کی۔ میں بھی وقت گزارنے کے لیے اس کے ساتھ خاصی بے تکلفی سے گپ شپ کرتا رہتا، کیونکہ اس طرح سلور کلب جیسے اعلیٰ کلب میں مجھے خاصی مراد ملنے لگ گئی تھیں، نعمانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلور کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی جو ظاہر ہے استقبالیہ لڑکی کی تھی۔ مارٹن سے بات کراؤ، میں اس کا دوست آرزم بول رہا ہوں، خاور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مارٹن، میں آرزم بول رہا ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی ٹپ ہے، $10 کروڑ کی، بولو کام کرو گے؟ مارٹن نے کہا۔ $10 کروڑ کی ٹپ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے مارٹن کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پچھلی ملاقات میں تم نے اشارتاً بات کی تھی، یاد ہے نا، کہ کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگ جائے تو تم سلور کلب جیسے دو اور کلب کھولنا چاہتے ہو، اور اتفاق سے ایسی ہی ایک بڑی مچھلی اس وقت میری مٹھی میں ہے، لیکن اس بہت بڑی مچھلی کے پیچھے دو بڑے بڑے شکاری بھی دوڑ رہے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، ہاں یا نہ؟ میں جواب دو کیونکہ وقت بے حد کم ہے، نعمانی نے کہا۔ لیکن مسٹر آرزم، جب تک کوئی بات کھل کر نہ ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مارٹن کے لہجے میں قدرتی طور پر تذبذب موجود تھا۔ ظاہر ہے بغیر تفصیلات معلوم کیے وہ کیسے کوئی قدم اٹھا سکتا تھا، اور شاید یہی کیفیت نعمانی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، واقعی اس بارے میں تفصیلی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وقت بے حد کم ہے، فوری فیصلے کی ضرورت ہے، ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر سپر ولاس کی دوسری منزل کے کمرہ نمبر 17 میں آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، لیکن دیکھو میرا چونکہ براہ راست اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے پلیز تم خاص طور پر خیال رکھنا کہ کسی کو اس ملاقات کا علم نہ ہو، نعمانی نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے مارٹن نے بے چین سے لہجے میں کہا، اور نعمانی نے ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی، وہ آ رہا ہے، میں اس دوران ذرا اپنا میک اپ صاف کر لوں، ورنہ وہ مجھے اس بدلی ہوئی شکل میں دیکھتے ہی بدک جائے گا، نعمانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح وہ مطمئن ہو جائے گا، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور نعمانی تیز تیز قدم اٹھاتا ایک اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر نعمانی اصل شکل میں واپس آیا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ نعمانی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ باقی ساتھی اٹھ کر سائڈ کے کمرے میں چلے گئے۔ کون ہے؟ نعمانی نے اندر سے پوچھا۔ مارٹن، باہر سے آواز سنائی دی اور نعمانی نے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا اور نعمانی نے دروازہ بند کر دیا۔ مارٹن بڑے غور سے کمرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر شاید نعمانی کو وہاں اکیلا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے دروازہ بند کر کے بیٹھتے ہوئے نعمانی کا بازو پوری قوت سے گھما اور مارٹن کی کنپٹی پر زوردار چٹاخا چھوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی مارٹن کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر فرش پر گرا۔ اسی لمحے نعمانی کی لات حرکت میں آئی اور اس کے بوٹ کی ٹو سے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے مارٹن کی کنپٹی پر پڑی، اور اس بار مارٹن ساکت ہو گیا۔ نعمانی کے ساتھی بھی اس کمرے میں آ گئے۔ اسے سب سے اندرونی کمرے میں لے چلتے ہیں، اس طرح اس کی آواز باہر نہ جائے گی، نعمانی نے جھک کر مارٹن کو اٹھاتے ہوئے کہا۔
میں اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ چوہان نے کہا، ارے نہیں چوہان، اس بار اتنا وقت نہیں ہے کہ تم طویل ذہنی شطرنج کا آغاز کرو، اس سے پوچھ گچھ تنویر بہتر انداز میں کر سکتا ہے، صدیقی نے کہا، اور چوہان بے اختیار مسکرا دیا۔ تم فکر نہ کرو، یہ ابھی طوطے کی طرح بول پڑے گا، تنویر نے سینہ پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ خاور نے مارٹن کو سب سے اندرونی کمرے میں ایک کرسی پر بٹھا دیا، جبکہ تنویر اس دوران ایک الماری سے نائلون کی رسی کا ایک گچھا نکال لایا تھا۔ پھر اس نے اس رسی کی مدد سے مارٹن کو کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر کا ہاتھ گھوما اور مارٹن کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا۔ دوسرے تھپڑ پر ہی مارٹن ایک چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ تنویر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ کون ہو تم؟ کیا مطلب؟ مارٹن نے بے پناہ حیرت اور بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں وہاں موجود افراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نعمانی کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ شاید دوبارہ میک اپ کرنے چلا گیا تھا۔ سنو مارٹن، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو صاف صاف بتا دو کہ ہومر کے ساتھی اس وقت کہاں موجود ہیں۔ چوہان نے تنویر کے بولنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی۔ ہومر؟ وہ کون ہے؟ ہومر نے چونک کر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ تنویر کا خنجر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا تھا اور مارٹن کا ایک کان اس صفائی سے کٹ گیا تھا جیسے تار سے صابن کٹتا ہے۔ کان سے خون بہنے لگا۔ مارٹن کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مخص ہو گیا تھا۔ اب یاد آیا؟ اگر یاد نہیں آیا ہے تو اس بار خنجر تمہاری آنکھ میں گھس جائے گا، تنویر نے بڑے وحشیانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خنجر کی نوک مارٹن کی آنکھ کے قریب لے گیا۔ تنویر کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ مارٹن کا جسم بے اختیار کانپ کر رہ گیا۔ بتاتا ہوں، میں نے صرف ہومر کا سنا ہے، میں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ مجھے تو ایکریمیا سے میرے ایک دوست نے فون پر بات کی، اس کا باس ہومر اور وہ ایک اہم مشن کے لیے پاک ایشیا آ رہے تھے، انہیں یہاں رہائش گاہیں چاہیے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا وہ دوست جس کا نام والٹر ہے، ایکریمیا میں کسی بڑی مجرم تنظیم سے وابستہ ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کے ذریعے میرا بھی اس تنظیم سے رابطہ قائم ہو جائے گا اور مجھے اس تنظیم کا تعاون مل جائے گا تو میرا بزنس بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی، پھر والٹر یہاں آ کر مجھے ملا اور میں نے اس کا کام کر دیا۔ انہیں 2 ایسی رہائش گاہیں چاہیے تھیں جس میں تہخانے ہوں، وہ میں نے مہیا کر دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک عام سا سامان بھی طلب کیا تھا، میں نے وہ بھی مہیا کر دیا۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مارٹن نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اسمگلر تھا، اس لیے ایک کارڈ کٹتے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ ہمیں دونوں رہائش گاہوں کا علم ہے، سمجھے؟ اس لیے ابھی تمہارا سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ اگر تم نے سچ بولا ہے تو پھر تمہاری آئندہ باتوں پر اعتماد کیا جائے گا اور تم زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ… تنویر نے انتہائی سرد لہجے میں خون آلود خنجر کو اس کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، میں نے سچ کہا ہے، تم بے شک چیک کر لو۔ ایک عمارت شامی روڈ کی کوٹھی نمبر 111 ہے اور دوسری تعلیمی کالونی کی کوٹھی نمبر 97 بلاک اے ہے۔ شامی روڈ والی کوٹھی چھوٹی ہے جبکہ نیلم کالونی والی کوٹھی بہت بڑی ہے، پورا محل ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ دونوں کوٹھیاں میرے نام سے باقاعدہ خریدی ہیں، رقم والٹر نے خود ادا کی تھی۔ اس طرح نہ صرف سودے میں مجھے معقول کمیشن مل گیا بلکہ دونوں کوٹھیاں بھی میرے نام ہو گئیں، مارٹن نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ والٹر کا حلیہ بتاؤ، تنویر نے پوچھا، اور مارٹن نے تفصیل سے ایک حلیہ بتا دیا۔ اس نیلم کالونی والی کوٹھی کو تم نے دیکھا ہوگا، اس کا نقشہ بتاؤ، تنویر نے پوچھا، اور مارٹن نے واقعی تفصیل سے اس کا اندرونی نقشہ بھی بتا دیا۔ والٹر کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد والٹر مجھے کبھی نہیں ملا، مارٹن نے جواب دیا۔ اوکے، اس کے منہ میں رومال ڈال دو تاکہ ہم اس کی باتیں چیک کر لیں، تنویر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ تم کیسے چیک کرنا چاہتے ہو؟ چوہان نے چونک کر پوچھا۔ وہاں جا کر ہی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ ویسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہاں سے بھی چیکنگ ہو سکتی ہے، آؤ میرے ساتھ، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تنویر کو ساتھ لیے اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچا جہاں فون موجود تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ 2-3 بار رنگ جانے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سیکنڈ چیف ملٹری انٹیلیجنس اسپیکنگ، چوہان نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والا آپریٹر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ ایک پتہ نوٹ کر لو، چوہان نے اسی طرح رعبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے آپریٹر اسی طرح بوکھلایا ہوا تھا۔
کوٹھی نمبر 97 بلاک اے نیلم کالونی نوٹ کریں۔ چوہان کا لہجہ اسی طرح بارعب تھا۔ یس سر، کوٹھی نمبر 97 بلاک اے نیلم کالونی، یس سر، آپریٹر نے جواب دیا۔ اس میں موجود فون کا نمبر تم نے بتانا ہے، مگر سنو، اٹ از ٹاپ سیکرٹ، اور نمبر بھی درست بتانا ہے۔ چوہان نے کہا، یس سر، 1 منٹ سر، میں چیک کر لوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر تقریباً 2 منٹ کے بعد ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ سر، نمبر نوٹ کریں، آپریٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ نمبر درست ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ یس سر، میں نے 2 بار چیک کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب یہ دوبارہ کہنا ضروری تو نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ؟ چوہان نے کہا، میں سمجھتا ہوں سر، میں سب کچھ بھول گیا ہوں سر، آپریٹر نے کہا، اور چوہان نے کرٹل دبا دیا، اور پھر اس نے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تنویر کے علاوہ اور دوسرے ساتھی بھی اس دوران اس کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نامانوس سی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا غیر ملکی ہے۔ میرا نام مارٹن ہے اور میں سلور کلب کا مالک ہوں، والٹر سے ایک ضروری بات کرنی ہے، چوہان نے مارٹن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مارٹن، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ اس بار ریسیور پر ایک نئی آواز ابھری، بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ والٹر، میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ شامی روڈ والی کوٹھی میں سے پولیس کو 2 لاشیں ملی ہیں۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں وہ تمہارے ساتھی نہ ہوں۔ چوہان نے کہا، نہیں، ہم نے تو وہ کوٹھی خالی کر دی تھی، نہ جانے کن کی لاشیں ہیں، والٹر نے جواب دیا۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ شاید تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، چوہان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے والٹر کی بات سن کر بڑا اطمینان ہوا ہو۔ ہاں، مجھے یاد آیا، مارٹن کی کوٹھی تو تمہارے نام پر ہے، کہیں پولیس تمہیں تنگ نہ کرے۔ والٹر کا لہجہ چونکا ہوا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں مارٹن، یہاں میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس بات کی فکر نہ کرو، مجھے دراصل تمہاری طرف سے پریشانی تھی، چوہان نے کہا۔ اوکے، ویسے تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ والٹر نے پوچھا۔ یہیں شہر سے بول رہا ہوں۔ کیوں؟ چوہان نے پوچھا۔ کہاں سے؟ جگہ بتاؤ، والٹر نے پوچھا۔ اب تم سے کیا چھپانا، میری ایک گرل فرینڈ ہے، اس کے فلیٹ سے بول رہا ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چوہان نے کہا، ایک بڑا کام ہے، میں سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں کہ تمہارا فون آ گیا، لمبی رقم ملے گی، کام بھی جلدی کا ہے، اس فلیٹ کے متعلق بتاؤ، میں ابھی وہاں آ جاتا ہوں، زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، صرف 5 منٹ کی بات ہے، والٹر نے کہا۔ اگر کوئی خاص کام ہے تو میں اپنی گرل فرینڈ کو کچھ دیر کے لیے آؤٹ کر دیتا ہوں، لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح، چوہان نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، تم اسے 2 گھنٹوں کے لیے دور بھجوا دو، کام بڑا ہے، فون پر بتانے کا نہیں ہے، والٹر نے کہا۔ اوکے، پھر آ جاؤ، سپر ولاز، دوسری منزل، کمرہ نمبر 17، ویسے یہ فلیٹ میرے عزیز کے نام پر بک ہے، میری گرل فرینڈ کا سابقہ شوہر ہے، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، والٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بہت خوب چوہان، تم نے واقعی بھرپور ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر یہ والٹر قابو میں آ گیا تو سمجھو ہم نے آدھا میدان مار لیا، تنویر نے بے اختیار چوہان کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اگر ہمارا مطلوبہ آدمی ہے تو پھر لازماً وہ تیز آدمی ہوگا، اس لیے میں نے تمہارا جعلی نام بھی بتا دیا کہ کہیں وہ آنے سے پہلے چیک نہ کرے، اب اگر وہ چیک بھی کرے گا تو مزید مطمئن ہو جائے گا، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھیوں نے بھی سر ہلا دیے۔ میرے خیال میں ہمیں والٹر کو ٹریپ کرنے کے لیے کوئی لاہے عمل سوچ لینا چاہیے، نعمانی نے کہا۔ لاہے عمل کیسا؟ ہم سب سائڈوں پر ہو جائیں گے، وہ دستک دے گا تو میں اندر سے مارٹن کی آواز میں بات کروں گا، اس طرح وہ مطمئن ہو جائے گا، اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوگا ہم اسے سنبھلنے سے پہلے ہی چھاپ لیں گے، چوہان نے کہا، اور باقی افراد نے اس کی تائید میں سر ہلا دیے۔ بلیک زیرو۔ بلیک زیرو دانش منزل کے آپریشن روم میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے عمران کے متعلق تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی، اور اب اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں مزید کیا اقدام کرے۔ عمران پر حملہ کرنے والے غائب تھے، عمران دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن چکا تھا، اور نہ صرف عورت بن چکا تھا بلکہ ڈاکٹروں نے اس بارے میں حتمی رائے دے دی تھی کہ اب اگر عمران کے ذہن کو ذرا سا بھی چھیڑا گیا تو پھر اس کا ذہن لازماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر معوف ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے بطور X2
اسپیشل ہاسپٹل کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کو حکم دے دیا تھا کہ عمران کو اس کے دوسرے حکم تک طویل نیند کا انجیکشن دیتے رہیں اور ڈاکٹر نے عمران کو طویل نیند سلا دیا تھا۔ بلیک زیرو نے یہ کارروائی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بہرحال اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ عمران پر یہ حملہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ چونکہ عمران نے اپنے زنانہ فوٹو کو لائبریری میں چیک کر کے اسے یہ بتا دیا تھا کہ اس فوٹو میں ایسے کیمیکل موجود ہیں جس کی مدد سے اس کی موجودگی کو کسی مشین سے چیک کیا جا سکتا ہے، اور شاید اس خیال کے تحت اس نے فوٹو کو چیک کرنے سے پہلے ہی اسے ہدایات دے دی تھی کہ سوائے جولیا کے سب ممبروں کو متبادل رہائش گاہوں اور میک اپ کے بارے میں بتا دے۔ فوٹو کی چیکنگ کے بعد عمران نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اس فوٹو کے ذریعے صفدر اور پھر صفدر کے ذریعے دوسرے ممبر کو ٹریس کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس لیے جب تک سارے مجرم گرفتار نہ ہو جائیں، سیکرٹ سروس کو میک اپ میں ہی رہنا ہوگا اور فیلڈ میں بھی نہیں آنا ہوگا، کیونکہ عمران کے مطابق بلیک تھنڈر کے پاس انتہائی جدید ترین سائنسی حربے موجود ہیں، اور خود عمران نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجرموں کو ٹریس کرنے کی غرض سے ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو استعمال کرے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران پر حملے کی اطلاع ملی اور جنرل ہاسپٹل کے ایک عام وارڈ میں وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا، جہاں سے بلیک زیرو نے اسے اسپیشل اسپتال منتقل کرا دیا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کی مدد سے اس نے اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کی کہ عمران کی نگرانی تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو نگرانی کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ لیکن ان دونوں نے یہی اطلاع دی کہ عمران کی نگرانی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور بلیک زیرو جانتا تھا کہ وہ دونوں اپنے کام میں ماہر ہیں، اس لیے نگرانی یقیناً نہیں ہو رہی۔ پھر اس کا خیال اس بات کی طرف گیا کہ کہیں عمران کے جسم یا لباس میں کوئی ایسا آلہ فٹ نہ کر دیا گیا ہو جس سے مجرم کسی مشین پر بیٹھ کر نگرانی کر سکے، لیکن ڈاکٹروں نے چیکنگ کے بعد یہی رپورٹ دی تھی کہ ایسا کوئی آلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بلیک زیرو مطمئن نہیں تھا، کیونکہ ایک عام سے فوٹو کی مدد سے اگر وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر سکتے ہیں تو لازماً انہوں نے عمران کے ساتھ ایسا ہی کوئی جدید طریقہ استعمال کیا ہوگا، اور اسے معلوم تھا کہ عمران کو ذہنی طور پر عورت ضرور بن گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا دماغ تو اسی طرح کام کر رہا ہے۔ عمران لازماً دانش منزل آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس طرح وہ دانش منزل کا بھی سراغ لگا لیں اور اس کی اور عمران کی باتیں بھی سن لیں۔ عمران جو کارروائی کرے وہ بھی ان کی نظروں میں آ جائے، اس لیے اس نے عمران کو اسپتال تک محدود رکھنے کے لیے اسے طویل نیند کے انجیکشن لگوایا تھا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی بھی لگا دی تھی کہ وہ اسپتال کے گرد رہ کر چیک کریں کہ کوئی مشکوک آدمی عمران سے ملنے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران اگر ہاسپٹل میں رہا تو مجرم لازماً عمران کو اغوا کر کے اسپتال سے باہر لے جانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ عمران ہسپتال سے نکل کر کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کسے فون کرتا ہے۔ بلیک زیرو در حقیقت بلیک تھنڈر کے انتہائی جدید سائنسی حربوں سے ذہنی طور پر بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسے یہ بات کی کسی طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجرموں کا سراغ کیسے لگائے، وہ عمران کو دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے کیا اقدام کرے۔ بہت سر مارنے کے باوجود کوئی واضح لاہ عمل اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح بے بس محسوس کر رہا تھا جیسے عمران کی جگہ اس کا ذہن معاف ہو گیا ہو۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں جناب، ابھی صفدر نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ عمران کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، وہ ذہنی طور پر عورت بن گیا ہے، اس کی جسمانی حرکات بھی انتہائی سست ہو گئی ہیں۔ کیا سر واقعی ایسا ہے؟ جولیا کے لہجے میں بے پناہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ صفدر نے تمہیں درست بتایا ہے، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، پھر عمران کیسے ٹھیک ہوگا؟ صفدر نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹروں کی حتمی رائے ہے کہ اگر اس کا ذہن کا علاج کیا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معاف بھی ہو سکتا ہے۔ جولیا اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سوچنا اس کے والدین کا کام ہے کہ وہ اس کا علاج کیسے کراتے ہیں۔ البتہ سیکرٹ سروس کے لیے عمران ناکارہ ہو گیا ہے، اور میں ناکارہ افراد کے بارے میں سوچ کر وقت ضائع نہیں کرتا، بلیک زیرو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید کھنچاؤ کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ جولیا کا اس کی بات سن کر کیا رد و عمل ہوا ہوگا، لیکن عمران نے X2 کو بنایا ہی ایسا تھا کہ اسے یہ بات مجبوراً کرنی پڑی تھی، ورنہ یہ تو اس کا اپنا دل جانتا تھا کہ وہ عمران کے بارے میں کس قدر پریشان ہے اور اس کے بارے میں کتنا سوچتا رہا ہے، اور سوچ وہی ہے، لیکن جولیا سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ ممبروں کے لیے تو اسے پتھر ہی بننا تھا۔
ریسیور رکھ کر وہ ابھی بیٹھا جولیا کے رد عمل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ اب یہ لڑکی خواہ مخواہ جذباتی باتیں کرنے لگی ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ اس کا لہجہ عام حالات سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کیوں فون کیا ہے؟ بلیک زیرو نے اسی طرح انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جناب، عمران صاحب فلیٹ میں نہیں ہیں۔ سلیمان نے بتایا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ میں نے انہیں ایک ضروری اطلاع دینی تھی، اس لیے سر مجبوراً آپ کو فون کیا ہے، ٹائیگر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران ہسپتال میں ہے، کیا اطلاع ہے؟ بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، انہوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں معلوم کروں کہ شامی روڈ کی کوٹھی نمبر 111 کس کی ملکیت ہے اور اس وقت کس کے قبضے میں ہے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ کوٹھی ابھی حال ہی میں سلور کلب کے مالک مارٹن نے بھاری قیمت کے عوض خریدی ہے۔ مارٹن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ منشیات کا اسمگلر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اس نے یہ کوٹھی اسمگلنگ کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خریدی ہوگی۔ اس لیے میں نے مزید انکوائری کی تو جناب ایک نئی بات کا علم ہوا ہے کہ مارٹن نے یہ کوٹھی اور نیلم کالونی کی ایک بڑی کوٹھی کسی دوسری پارٹی کے لیے خریدی ہے اور اس نے اس خرید و فروخت میں بھاری کمیشن بھی وصول کیا ہے۔ رقم دوسری پارٹی نے ادا کی، لیکن یہ دونوں کوٹھیوں کے کاغذات مارٹن نے اپنے نام پر تیار کرائے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی، اس لیے میں نے مارٹن کو ٹٹولنا چاہا تو پتہ چلا کہ مارٹن کلب میں موجود تھا کہ اس کے دوست اعظم کا فون آیا اور مارٹن اسے ملنے چلا گیا۔ اعظم کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کوئی بزنس مین ہے اور اس کی مارٹن سے خاصی گہری دوستی ہے، اور کلب کے ایکسچینج آپریٹر سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مارٹن اس اعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے سپر ولاس دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 17 میں گیا ہے۔ کسی بڑے سودے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ چنانچہ سر میں وہاں پہنچا تو سر میں نے ایک غیر ملکی کو سپر ولاس کی استقبالیہ لڑکی سے اس فلیٹ کے مالک کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے دیکھا۔ اس استقبالیہ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فلیٹ طویل عرصے سے مسٹر عزیز کے نام ہے اور مسٹر عزیز گزشتہ 2 روز سے اس میں رہ رہے ہیں، جبکہ پہلے وہ کبھی کبھار آتے تھے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ اس وقت فلیٹ میں کئی مرد اور سلور کلب کا مارٹن بھی موجود ہے، البتہ کوئی عورت وہاں نہیں ہے، اور وہ غیر ملکی تیزی سے واپس چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اس لڑکی کی بات سن کر انتہائی پریشانی ہوئی ہو۔ اس کی اس پریشانی کی بنا پر اور چونکہ وہ غیر ملکی تھا، اس لیے میں نے خفیہ طور پر اس کی نگرانی شروع کر دی، کیونکہ مارٹن کو تو میں بعد میں بھی تلاش کر سکتا تھا، لیکن اس غیر ملکی کا پھر پتہ چلنا نہ تھا۔ وہ غیر ملکی وہاں سے کار میں بیٹھ کر سیدھا سبز کالونی بلاک اے کی کوٹھی نمبر 97 میں گیا اور ابھی تک اندر موجود ہے۔ یہ کوٹھی وہی ہے جناب جو مارٹن نے کسی دوسری پارٹی کے لیے شامی روڈ والی کوٹھی کے ساتھ خریدی تھی۔ اب میں نے پوچھنا تھا کہ کیا میں اس کی نگرانی جاری رکھوں یا پھر مارٹن کو پکڑ کر اس سے ان کوٹھیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں؟ ٹائیگر نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں سے فون کر رہے ہو؟ بلیک زیرو نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ٹائیگر کی رپورٹ سن کر وہ انتہائی پرجوش ہو چکا ہے۔ نیلم کالونی کے ایک پبلک بوتھ سے سر، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم اس غیر ملکی والی کوٹھی کی نگرانی کرو اور اگر اس میں موجود وہ غیر ملکی کہیں جائے تو اس کی نگرانی کرنا اور مجھے براہ راست رپورٹ دینا۔ ویسے میں نے سیکرٹ سروس کے چند ممبرز کو بھی وہاں نگرانی کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن تم وہاں ان سے بالکل علیحدہ رہنا، ویسے وہ بھی میک اپ میں ہوں گے، بلیک زیرو نے ٹائیگر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر کریڈر دبا دیا۔ ٹائیگر کی رپورٹ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبرز اپنے طور پر کام کرنا شروع کر چکے ہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سپر ولاس فلیٹ متبادل رہائش گاہ کے طور پر تنویر کے نام بک ہے اور تنویر وہاں عزیز کے نام سے رہتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ خاور عام طور پر سلور کلب آتا جاتا رہتا ہے اور خاور ہی اعظم کا نام استعمال کرتا ہے، اس لیے ٹائیگر کی رپورٹ سے وہ صحیح صورتحال کا نقشہ سمجھ چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاور نے ہی مارٹن کو فلیٹ میں بلایا ہوگا اور یہ نیلم کالونی اس غیر ملکی کو اس مارٹن کی دی ہوئی معلومات کی بنا پر وہ وہاں بلایا گیا ہوگا، اور یہ غیر ملکی یقیناً بلیک تھنڈر سے تعلق رکھتا ہوگا، کیونکہ دونوں کوٹھیاں مارٹن نے خرید کر دی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سیکرٹ سروس نے بلیک تھنڈر کا کلو حاصل کر لیا تھا۔ اس لمحے بلیک زیرو کو ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں تھاما ہوا ریسیور واپس کریڈر پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر وہ تقریباً دوڑتا ہوا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جس کا دروازہ بند تھا۔ بلیک زیرو نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک بڑی سی مشین کمرے کے سامنے والی دیوار میں نصب تھی، جس کے عین اوپر والے سرے پر ایک سبز رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ یہ مشین سیکرٹ سروس کے فون کو ریکارڈ کرنے کے لیے عمران نے ابھی 1 سال قبل نصب کروائی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے فلیٹ اور ان کی متبادل رہائش گاہوں میں جو فون موجود تھے ان کا سلسلہ انتہائی خفیہ طور سے اس مشین سے جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مشین آٹومیٹک انداز میں کام کرتی تھی اور سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر جب بھی اپنے فلیٹ یا متبادل رہائش گاہ سے ملک کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ فون کرتا تھا یا سنتا تھا تو یہ مشین اسے خودکار طریقے پر ریکارڈ کر لیتی تھی۔ پھر ریکارڈ 2 ہفتوں تک اسی میں موجود رہتا، اس کے بعد خود بخود واش ہو جاتا تھا۔ عمران کا اس مشین لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ممبران کے درمیان یا کسی اور سے ہونے والی گفتگو کو ان کے علم میں لائے بغیر سن سکے، کیونکہ اس طرح سیکرٹ سروس کے ممبرز کو اس بات کا قائل کیا جا سکتا تھا کہ ایکسٹرا ان کے ہر اقدام سے باخبر رہتا ہے۔ وہ جب سے یہ مشین نصب ہوئی تھی آج تک اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی، لیکن اب بلیک زیرو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے مشین کے مخصوص بٹن دبائے اور پھر ایک نوب کو گھما کر ڈائل پر حرکت کرنے والی سوئی کو مخصوص جگہ پر سیٹ کر کے اس نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ یہ حصہ سپر ولاز والی تنویر کی متبادل رہائش گاہ والے فون سے متعلق تھا۔ بٹن دبتے ہی پہلی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر صفدر کی بدلی ہوئی آواز سنائی دی۔ صفدر تنویر سے بات کر کے اسے عمران کے متعلق بتا رہا تھا۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ وہ کال ختم ہو گئی اور کال ختم ہونے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر صفدر کی کال شروع ہو گئی۔ وہ عمران کی حالت کے متعلق تنویر کو رپورٹ دے رہا تھا۔ اس کال کے ختم ہونے کے بعد تیسری کال شروع ہوئی اور سلور کرب کا نام سامنے آیا تو بلیک زیرو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ خاور اپنی اصلی آواز میں بول رہا تھا لیکن وہ نام عارض کا استعمال کر رہا تھا۔ اس سے مارٹن سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کال کے ختم ہونے کے بعد چوتھی کال شروع ہوئی تو بولنے والا چوہان تھا، جو سینٹرل فون ایکسچینج سے اسسٹنٹ چیف آف ملٹری انٹیلیجنس بن کر نیلم کالونی کی کوٹھی کا فون نمبر معلوم کر رہا تھا۔ اس کال کے ختم ہونے پر جب 5ویں کال کا آغاز ہوا تو بلیک زیرو چونک پڑا، کیونکہ اس بار مارٹن کسی والٹر سے بات کر رہا تھا۔ پھر مارٹن نے اسے سپر ولاز کے فلیٹ میں بلایا اور اس گفتگو سے بلیک زیرو سمجھ گیا کہ وہ غیر ملکی جو یقیناً والٹر تھا استقبالیہ لڑکی سے عزیز کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہا تھا اور کیوں مشکوک ہو کر واپس گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ بلیک زیرو اب ساری صورتحال کا ادراک کر چکا تھا۔ والٹر کا تعلق یقیناً بلیک تھنڈر سے تھا اور بلیک تھنڈر کے ایجنٹ نیلم کالونی والی کوٹھی میں موجود تھے اور انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا یا تو وہ اس کوٹھی سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے یا پھر دوسری صورت میں وہ سپر ولاز کے اس فلیٹ پر حملہ کریں گے۔ ان کے فرار ہو جانے کی تو اسے فکر نہ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر کسی بھوت کی طرح ان کے پیچھے لگا رہے گا۔ البتہ حملے والی صورتحال تشویشناک تھی، چنانچہ اس نے فوراً ممبران کو خبردار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا واپس آپریشن روم میں پہنچا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے تنویر کے اس فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن جب دوسری طرف سے مسلسل گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو بلیک زیرو کا چہرہ پریشانی کی آماجگاہ بن گیا۔ اس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے ٹرانسمیٹر کی طرف مڑا۔ اب وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے تنویر کو کال کرنا چاہتا تھا، لیکن جب باوجود کوشش کے تنویر کی طرف سے کال کا جواب نہ ملا تو اس کے ہونٹ بھیجتے گئے۔ اس نے خاور کی فریکوینسی چیک کی لیکن خاور کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خاور کے بعد اس نے جہان اور پھر نعمانی، صدیقی سب کی فریکوینسی چیک کر لی لیکن کسی کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا اور بلیک زیرو نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ اب یہی صورت ہے کہ جولیا کو وہاں بھیجا جائے اور صورتحال معلوم کی جائے۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی بھی اسے معلوم ہے، اس لیے جولیا کو فون کرنے سے پہلے وہ ٹائیگر کو کال کر کے یہ معلوم کرے کہ اس کی کیا رپورٹ ہے۔ لیکن جب یہ مخصوص فریکوینسی پر ٹائیگر کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو بلیک زیرو کی پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر جولیا کو کال کر کے اس نے اسے فوری طور پر سپر ولاز جا کر تنویر کے کمرے کی صورتحال کی رپورٹ دینے کا حکم دیا اور ریسیور رکھ کر وہ بے اختیار کرسی کی پشت کی طرف ڈھلک سا گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک ان سب ممبرانز کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر 10 منٹ کے طویل انتظار کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔
X2۔ اس نے اس بار بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو سپاٹ کیا تھا کیونکہ اندرونی طور پر اس کا دل بری طرح سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں سر، تنویر کا متبادل رہائشی فلیٹ خالی پڑا ہے سر، البتہ وہاں ایک غیر ملکی کی لاش اندرونی کمرے میں کرسی پر بندھی ہوئی موجود ہے۔ میں نے نیچے استقبالیہ لڑکی سے سنگن لی ہے لیکن اسے کچھ معلوم نہیں، البتہ ایک کمرے کی عقبی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو پچھلی تنگ گلی میں کھلتی ہے، لیکن گلی میں بھی کسی قسم کے کوئی غیر معمولی آثار موجود نہیں ہیں۔ اور سر میں نے جب فلیٹ پر پہنچی تو دروازہ اندر سے لاک تھا، میں نے دستک دی لیکن جب باوجود کئی دستک دینے کے کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے ایک چھوٹی سی سلاخ کے ذریعے لاک کھولا اور اندر گئی۔ ویسے مجھے یوں لگتا ہے سر کہ تنویر اس غیر ملکی کو ہلاک کر کے عقبی طرف سے نکل گیا ہوگا، جولیا نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اور جیسے جیسے وہ رپورٹ دے رہی تھی بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس غیر ملکی کو کس طرح ہلاک کیا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے زبردست قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے لہجے کو سپاٹ بنایا۔ وہ غیر ملکی کرسی پر بندھا ہوا ہے، اس کے منہ پر کپڑا گھسا ہوا ہے، اسے دل میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ جولیا نے جواب دیا، تم فوراً نیلم کالونی کی کوٹھی نمبر 97 بلاک اے پہنچو، میں صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھی وہاں بھیج رہا ہوں۔ تم نے اس کوٹھی کی اندرونی پوزیشن چیک کرنی ہے، ہو سکتا ہے تنویر اور دوسرے ممبر جو تنویر کے فلیٹ میں موجود تھے وہاں لے جائے گئے ہوں۔ یہ کوٹھی بلیک تھنڈر کے ایجنٹوں کا اڈا ہے، اس لیے تم نے پوری طرح محتاط رہنا ہے، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کریڈر پر رکھ دیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر صفدر کے واش ٹرانسمیٹر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے ساری صورتحال بتا کر کیپٹن شکیل کے ساتھ جولیا کے پاس پہنچنے اور فوری رپورٹ کرنے کی ہدایات کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس وقت اسے یقیناً عمران بے اختیار یاد آ رہا تھا کیونکہ اچانک صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اسے اس کا کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ایسی صورتحال میں عمران لازماً کوئی نہ کوئی مثبت راستہ نکال ہی لیتا تھا، لیکن عمران تو اب لیڈی عمران بنا طویل نیند کی آغوش میں تھا، اس لیے اب جو کچھ کرنا تھا بلیک زیرو کو ہی اپنے طور پر کرنا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا، اسے شدت سے جولیا یا صفدر کی طرف سے کسی رپورٹ کا انتظار تھا، لیکن جب اس خیال کے مطابق اس قدر وقت گزر گیا جس کے بعد ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی رپورٹ آ جانی چاہیے تھی تو اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اس نے چند منٹ مزید صبر کیا اور پھر جب صبر کا وقت بھی گزر گیا تو بلیک زیرو نے خود ہی ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن باری باری جب جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کی طرف سے ٹرانسمیٹر کال کا کوئی جواب نہ ملا تو حقیقتاً بلیک زیرو کا ذہن یکلق مایوس سا ہو گیا۔ پوری سیکرٹ سروس ٹائیگر سمیت اس طرح خاموش ہو گئی تھی جیسے ان کا کہیں کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ بلیک زیرو کے ذہن میں شدید ترین خطرات کے کنکھجورے تیزی سے رینگنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اب اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں تھی کہ وہ جا کر خود صورتحال کا پتہ کرے کہ ٹائیگر سمیت سارے ممبرز کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں کسی کال کا جواب نہیں دے رہے۔ عمران کی آنکھیں تو ایک جھٹکے سے کھلی تھی لیکن کافی دیر تک وہ آنکھیں کھلے بے شعوری کے انداز میں پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھرنے لگی۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، ابھی تک میں ہسپتال میں ہوں، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے جیسے اس کی نظریں اپنے لباس پر پڑی اس کا جسم بے اختیار سمٹ سا گیا۔ ارے یہ کیا مردانہ بشرٹ انہوں نے پہنا دی ہے مجھے، نان سینس، حیا شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عمران کی زبان سے بے اختیار نکلا اور وہ اپنے جسم کو مزید اس طرح سمیٹنے لگا جیسے وہ بغیر کسی لباس کے بیٹھا ہوا ہو، لیکن اسی لمحے اس کے ذہن میں جولیا کا خیال آیا۔ ارے ہاں، جولیا بھی تو پتلون اور شرٹ پہنتی ہے مگر وہ تو غیر ملکی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ پیر لٹکا کر بستر سے نیچے اترا اور پھر آہستہ آہستہ اور سمٹے سمٹائے انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا انداز بالکل نسوانی تھا، دروازہ لاک نہ تھا، اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا، راہداری میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ مجھے فوراً اپنا لباس تبدیل کر لینا چاہیے، اماں بھی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی، عمران کے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے نکل کر راہداری میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ راہداری ذرا سی آگے جا کر مڑ کر بند ہو گئی تھی، وہاں ایک دروازہ تھا، عمران جانتا تھا یہ دروازہ ہسپتال کی عمارت کے عقبی حصے میں موجود سڑک پر کھلتا ہے لیکن اسے مستقل طور پر بند رکھا جاتا تھا،
لیکن اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی نہ تھا، صرف اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ عمران نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور پھر دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن عمران سڑک پر آتے ہی مزید سمٹ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرنے والا اسے ندیدی آنکھوں سے گھور رہا ہو۔ اسے لوگوں کی نظریں سوئیوں کی طرح اپنے بدن میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے دور سے ایک خالی ٹیکسی آتی نظر آئی۔ اس نے بڑی نزاکت سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تو ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ سمٹا ہوا انداز اور جسم پر ہسپتال کی مخصوص یونیفارم نے ٹیکسی ڈرائیور کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ عمران نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے شرمیلے سے لہجے میں ڈرائیور کو رانا ہاؤس کا پتہ بتا دیا۔ کرایہ ہے آپ کے پاس؟ مجھے تو آپ اسپتال سے مفرور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مڑ کر قدرے تلخ لہجے میں کہا، تم چلو تو صحیح، کرایہ دینے والے بہت، عمران نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نہ جانے وہ عمران کے اس فقرے کا کیا مطلب سمجھا تھا، بہرحال اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی رانا ہاؤس کے عظیم الشان پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس قدر عظیم الشان عمارت اور اس کے گیٹ کو دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور اب خاصا مرعوب دکھائی دینے لگا تھا۔ نیچے اتر کر کال بیل بجا دو، عمران نے اسی طرح کونے میں سمٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور خاموشی سے نیچے اترا اور اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف کسی جن کی طرح باہر آ گیا۔ جوزف، اسے کرایہ دے دو، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح سمٹے ہوئے انداز میں کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اسی طرح سمٹے ہوئے انداز میں چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا جہاں جوانا کسی دیو کی طرح پیر پھیلائے کھڑا تھا۔ ارے ماسٹر، آپ کے جسم پر ہسپتال کا یونیفارم، خیر ہے؟ جوانا نے عمران کو دیکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے ماسٹر کہتے ہوئے؟ میں تمہیں مرد نظر آ رہا ہوں، مسٹریس نہیں کہہ سکتے؟ نان سینس، نہ جانے لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جوانا کی آنکھیں عمران کا فقرہ سن کر حیرت کی شدت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ عمران اس کے قریب سے بالکل اس طرح بچ کر آگے بڑھنے لگا جیسے کوئی شرمیلی عورت کسی مرد سے ٹکرانے کا خطرہ مول لیے بغیر بچ کر نکلتی ہے۔ ماسٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ کیسے چل رہے ہیں؟ کیا کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ جوانا نے مڑتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہو کر مین ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک اطمینان بھرا سانس نکلا جیسے کوئی معصوم جانور بھیڑیوں کے جال سے بچ کر کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا ہو۔ رانا ہاؤس کا یہ مین ڈریسنگ روم کسی ہال جتنا بڑا نہ تھا تو اس سے کم بھی نہ تھا۔ ڈریسنگ روم کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ عمران ایک الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ اس الماری میں خالصتاً مشرقی نسوانی لباس موجود تھے۔ عمران نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنے فلیٹ، دانش منزل اور رانا ہاؤس میں زنانہ لباسوں کی ایک بھری ہوئی الماری رکھی ہوئی تھی۔ گو اس کے استعمال کی آج تک نوبت نہ آئی تھی، لیکن بہرحال وہ موجود ضرور تھے، اور اس الماری میں زنانہ میک اپ باکس اور جویلری بھی بالکل اسی طرح موجود تھی جس طرح اس نے اپنے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بھاری سا بنارسی جوڑا نکالا، اس کی آنکھوں میں اس جوڑے کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک نمایاں ہوئی، اور وہ جوڑے کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر سامنے موجود قد آدم آئینے میں اس طرح دیکھنے لگا جیسے تصور میں اسے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ بڑا خوبصورت جوڑا ہے، نہ جانے اس سے پہلے مجھے یہ نظر کیوں نہیں آیا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سب سے پہلے ڈریسنگ روم کی خود بخود سے بند ہونے والی لائٹ بند کی اور اندھیرے میں جسم پر موجود اسپتال کا لباس اتار کر اس نے وہ بھاری بنارسی جوڑا پہن لیا۔ اس کے بعد لائٹ جلا کر اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور پہلے کی طرح اس نے باقاعدہ میک اپ کیا، ہلکی سی جویلری پہنی، اور اس کے بعد بڑے مطمئن انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ارے کیا مطلب ماسٹر؟ یک لگ برآمدے میں کھڑا ہوا جوانا عمران کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح چیخ پڑا۔ اس کا چہرہ یک لگ دلدلے کی زد میں آ گیا تھا۔ پھر وہی ماسٹر، کیا تم اندھے ہو یا تمہاری آنکھیں الٹا دیکھتی ہیں؟ ہمیں خواہ مخواہ مرد بنا دیتے ہو، چلو ہٹو راستے سے، عمران نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر بڑے انداز سے چلتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں ٹیلی فون موجود تھا، اور اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے بڑے انداز سے ریسیور اٹھایا۔ باس، یہ آپ نے کیا لباس پہن لیا ہے، اتارو اسے،
مگانا دیوتا ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو عورتوں کا لباس پہنتے ہوں، اور مگانا دیوتا ناراض ہو گیا تو آکاشی پہاڑی کی سیاہ چیل تم پر جھپٹ پڑے گی۔ جوزف کی بھرائی ہوئی آواز دور سے سنائی دی۔ جاؤ جاؤ، ہمیں تنگ مت کرو، باہر جاؤ، اس طرح بغیر اجازت اندر نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ نامحرم عورتوں کے کمرے میں بلا اجازت نہیں آنا چاہیے؟ عمران نے تنک کر کہا۔ عورتوں؟ کیا مطلب؟ آپ عورت ہیں؟ جوزف نے بری طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے اور سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو کیا ہم تمہیں مرد نظر آ رہے ہیں؟ جاؤ، ہمیں فون کرنا ہے، اور نامحرم کی موجودگی میں ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آئے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جوزف نے جھٹکے سے منہ پھیرا اور دوسرے لمحے وہ تقریباً دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نان سینس، سب اندھے ہو گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی نیل پالش لگی انگلی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پیغام ریکارڈ کرا دیجیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مشینی آواز سنائی دی اور عمران نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کالا زیرو کہاں چلا گیا؟ ایک تو ان مردوں کو بیٹھنا آتا ہی نہیں ہے، بس ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، عمران نے کہا اور ریسیور آہستگی سے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اس وقت خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہے، اور پھر بھاری سر سے ہوتے ہوتے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے کانوں میں جوزف کی آواز پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں پر ٹنوں وزن بڑھ گیا ہو۔ باوجود کوشش کے وہ اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو جوزف؟ جوانہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ باس پر ویران جنگلوں میں پھرنے والی بارکی نے قبضہ کر لیا ہے جوانہ۔ مجھے باس کو نامراد بارکی کے قبضے سے چھڑانا ہوگا، ورنہ باس اسی طرح ساری عمر کے لیے عورت بنا رہ جائے گا۔ جوزف کی آواز سنائی دی۔ کیا بکواس ہے؟ ماسٹر کیسے عورت بن سکتا ہے؟ ضرور ماسٹر کسی خاص چکر میں ہے، جوانہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جوانہ، تم شہروں میں پیدا ہوئے ہو اور پلے بڑھے ہو، تم جنگلوں کے راز نہیں جان سکتے، صرف جنگل کا شہزادہ ہی اس کے راز سمجھ سکتا ہے۔ میرے بچپن میں میرے باپ کے ایک رشتہ دار پر سردار بارکی نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ شیروں کے جبڑے چیر دینے والا سردار بارکی کی وجہ سے عورت بن گیا تھا۔ میرے باپ نے جب قصبے کے وچ ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ بارکی کا قبضہ ہے، اور پھر ہمارے قصبے کے اس بوڑھے وچ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا، جس کے نتیجے میں بارکی کو بلبلا کر بھاگنا پڑا۔ جوزف کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی۔ اس کا لہجہ بے پناہ پر یقین تھا، جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اب عمران ان دونوں کی باتیں تو باقاعدہ سن رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس قدر بھاری تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ یہ بارکی کیا بلا ہے؟ سنو، مجھے تمہاری یہ جاہلانہ گفتگو قطعاً پسند نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ماسٹر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ماسٹر کی حالت بتا رہی ہے کہ ماسٹر بیمار ہے۔ تم نے دیکھا نہیں؟ اس کے جسم پر ہسپتال کا لباس تھا، جوانہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ جاہل میں نہیں، تم ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ بارکی ویران جنگلوں میں گھومنے والی وہ بدرو ہوتی ہے جسے شوہر بے حد پسند ہوتے ہیں، اور وہ ایسے کسی مرد کے دماغ پر قبضہ کر لے تو پھر وہ مرد اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ یہ بدرو دراصل اس عورت کی ہوتی ہے جس پر بچے کی پیدائش کے وقت آکاشو دیوتا کا سایہ پڑ جائے۔ جوزف نے جوانہ کو اس طرح سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد کسی بچے کو کوئی پیچیدہ مسئلہ وضاحت سے سمجھاتا ہے۔ دیکھو جوزف، آخری بار کہہ رہا ہوں، تم یہ اپنی جنگلی باتیں بند کرو۔ ہم جنگل میں نہیں بلکہ پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتے ہیں۔ زمانہ صدیوں آگے نکل گیا ہے، مگر تمہارا ذہن ابھی تک جنگلوں میں ہی بھٹکتا پھر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ماسٹر کس ہسپتال سے آیا ہے؟ میں وہاں فون کرنا چاہتا ہوں، جوانہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دنیا بدرو کی مٹھی میں رہتی ہے جوانہ، تم مانو یا نہ مانو، اصل بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ تم بے شک فون کر لو اسپتال۔ جوزف اپنی ہی بات پر اصرار کر رہا تھا۔ عمران کے کانوں میں فون کا ریسیور اٹھانے اور نمبر ڈائل کرنے کی مدھم آوازیں تو سنائی دی، لیکن اس کے بعد اس کا ذہن مزید تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے لاکھوں ٹن وزن اس کے سر پر رکھ دیا ہو۔ سامعین، عمران سیریز کا ناول بارکی بائے مظہر کلیم، MA،
ابھی جاری ہے۔